تو آج کا مضمون بڑا خاص ہے. میں نے آدھا تمہارے بارے میں سنا. کیا آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے، میں نے آدھا تمہارے بارے میں سنا، یا میں نے کم تمہارے بارے میں سنا. کیا برکتیں ہیں خدا کے لوگوں کے پاس. یقین جانے دنیا میں اگر کوئی بابرکت لوگ ہیں تو وہ خدا کے ہیں. ایک حوالہ نکالیے پہلی سلاطین جلدی سے، ہمارے پاس تقریباً 25 منٹ ہے کلام سننے کے لیے. پہلی سلاطین 10واں باب ہے، بڑا مشہور حوالہ ہے، سنا بھی ہوگا، سٹوری بھی کافی مشہور ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. تو لکھا ہوا ہے، پہلی آیت لکھا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے. یہاں پر ایک ملکہ ہے جس کا نام سبا کی ملکہ ہے، اور وہ مشکل سوالوں کے ساتھ سلیمان کے پاس آئی ہے، اور اس نے سنا ہے کہ خدا نے سلیمان کو برکت دی ہوئی ہے. اور جب اس نے دور سے سنا ہے تو اس نے قریب آ کر دیکھنا چاہا ہے. میرے عزیزو، جب خدا آپ کو برکت دے گا، جب آپ خدا کو مشہور کریں گے، خدا آپ کو مشہور کرنا شروع کر دے گا. جب آپ خدا کو اونچا کرنا شروع کریں گے، خدا آپ کو اونچا کرنا شروع کرے گا. جب آپ خدا کو پیورٹی دیں گے، خدا آپ کو پیورٹی اول درجہ دینا شروع کر دے گا. یہاں پر ایک عورت ہے جو سبا کی ملکہ ہے. یہ کوئی عام لیڈی نہیں ہے، یہ خاص لیڈی ہے، یہ ایک معزز لیڈی ہے، یہ ایک بڑی لیڈی ہے، اور یہ بہت اس کے پاس یہ عقل سے بری ہوئی عورت ہے. سوال ہمیشہ عقل مند لوگ کرتے ہیں. سوال ہمیشہ یاد رکھیے، سوال ہمیشہ عقل مند لوگ کرتے ہیں. اس نے سنا ہے کہ سلیمان کو خدا نے ایسی عقل دی ہوئی ہے جس کے باعث کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے عزیز پیارے دوستو مترو، جب خدا آپ کو برکت دے گا، کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا، خواہ وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہیں ہے. جب خدا کی برکت دنیا کی ساری طاقتوں سے بڑی ہے. آپ نروس نہ ہوا کریں لوگوں کو دیکھ کر. یہ ایم ایس ہے، یہ بڑا ڈاکٹر ہے، یہ بڑا بزنس مین ہے، یہ بڑا آدمی ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، میں عام سا بندہ ہوں. یاد رکھیے، خدا کی برکت ہمیشہ عام کو خاص کرتی ہے. خدا کی برکت ہمیشہ عام بندے کو خاص بنا دیتی ہے. آپ عام لوگ نہیں، تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، اور خدا نے تمہیں اپنی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زمین پر چنا ہے. آپ عام نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو، کتنے لوگ ہیں جب وہ کسی غیر بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرنا. اپنی مالکن کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرنا. جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے تب آپ چھوٹے بن جائیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میرا خدا جو جلال اور کمال کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے سارے بڑے لوگوں پر حاکم ہے، آپ یقین جانے بابرکت ہو جائیں گے. یہاں پر یہی کہانی ہے کہ سبا کی ملکہ نے جب سنا ہے کہ خدا نے سلیمان کو برکت دی ہوئی ہے، جب آپ کو خدا بلیس کرے گا، آپ کے گرد و نواح کے لوگ سنیں گے، آپ کی برکت کا چرچا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں مشہور نہیں ہونا، ہمیں بابرکت ہونا ہے، اور خدا خود ہمیں مشہور کرے گا. خدا کے نام کو مشہور کریں، وہ آپ کو بڑا کرے گا، وہ آپ کو مشہور. یہاں پر یہ کویسچن لے کے آئی ہے
اور کویسچن کیا ہے؟ لکھا ہے وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے آئی ہے. People will come and question you. بڑی دفعہ لوگ آپ سے مشکل سوال کریں گے. آپ بھائی ایسٹر کیوں مناتے ہیں؟ آپ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ یسوع کو آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ سے جب لوگ کویسچن کریں گے، یاد رکھیے آپ کی وزڈم کھلے گی اور آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب دینا شروع کریں گے. خدا آپ کو برکت دے گا. آمین. چیلنجز سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ چیلنجز، مشکل حالاتوں سے. یہ سلیمان کے پاس جب آئی ہے، اس نے سوال کیے ہیں، اور جب خدا نے سلیمان کو جو عقل دی ہے اس کے بارے میں آئیں. تیسری آیت پڑھتے ہیں. سلیمان نے اس کے سب سوالوں کے جواب دیے. کتنے سوالوں کے؟ سب سوالوں کے جواب دیے. بادشاہ سے کوئی بھی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی. جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا، اور آگے بڑی مزیداری کی باتیں ہیں، سنیے. اور اس کے دسترخوان کی نعمتیں آئے، فوڈ. خدا جب آپ کو خدا بلیس کرتا ہے، خدا آپ کا ٹیبل بھر دیتا ہے. وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دستر ہے. جن چیزوں کو آپ ترس رہے ہیں نا کھانے کے لیے، وہ چیزیں آپ کے ٹیبل پر ہوں گی جب خدا آپ کو بلیس کرے گا. جب خدا آپ کو بلیس کرے گا تو جو چیزوں کے لیے آپ ترس رہے ہیں آپ کے ٹیبل پر ہوں گی. ایسی نعمتیں اس نے ٹیبل پر. اور آگے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور لکھا ہے اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پیشاب اور اس کے ساکیوں اور اس سیڑھی وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا. دیکھ کر اس کے کیا ہو گئے؟ اس نے کیا کیا؟ ادھر دیکھیے. اس نے جب سلیمان کا گھر دیکھا، ٹیبل پر فوڈ دیکھی، نوکروں کا آرڈر دیکھا کہ نوکر بڑے ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سنیے گا، اور نوکروں کی اس نے ترتیب دیکھی تو وہ حیران ہو گئی. میرے عزیزوں، جب غیر قوم کے لوگ آپ کے چرچز میں آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں. آپ کی لائنیں دیکھ کر، آپ کی پرستش دیکھ کر، آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کا رونا دیکھ کر، اور کہیں کہ ان جیسی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا. یہ زندہ لوگ، یہ عورت حیران ہو گئی ہے. اس نے ٹیبل وہاں پر جب دیکھے ہیں، ترتیب دیکھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوئے خدا دا بندہ تے ہوئے بیوقوف، یہ نہیں ہو سکتا. میں نہیں مانتا ہو خدا کا بندہ اور وہ بیوقوف. میں نہیں مانتا، کیونکہ کلام تو عقل مند بناتا ہے. کلام نہیں بیوقوف رہنے دیتا. اس نے جب دیکھا کہ اس نے ٹیبل کیسے رکھے ہوئے ہیں، اس نے چیئرز کیسے رکھی ہوئی ہیں، ملازموں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نشستیں بڑی اچھی ہیں، کھانا بڑا اچھا ہے. میں سگنل کرتا ہے تو نوکر آتا ہے، سگنل نہیں کرتا تو اس نے جب یہ دیکھا، لکھا اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے کہا، کیا کہا؟ آئیں چھٹی آیت. اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی. ادھر دیکھو میری طرف، پھر ہم پڑھیں گے آگے. وہ سچی خبر تھی، باتوں سے نہیں. اس نے کام کیا ہوا تھا پہلے. کتنے لوگ ہیں جو باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں؟
باتیں نہیں. کلام کی باتیں کرنے سے آپ روحانی نہیں ہوں گے. کلام پر چلنے سے آپ روحانی ہوں گے. لوگ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کے خداوند کی عزت کریں گے. اس نے آ کر باتیں خالی نہیں سنی, اس نے آرڈر بھی دیکھا ہے کہ ہر چیز آرڈر کے اندر ہے, ہر چیز ترتیب کے اندر ہے. ہمیں صرف کلام کی باتیں نہیں کرنی. لکھا ہے مبارک وہ ہے جو وہ عمل کرتا ہے. سننے والا یا سنانے والا مبارک تو ہے, لیکن جو عمل کرتا ہے وہ زیادہ مبارک ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل زیرو ہے. لوگ آپ سے کبھی بھی حیران نہیں ہوں گے جب تک آپ نے ہر چیز ترتیب میں نہیں رکھی ہوئی. جب آپ ہر چیز آرڈر میں رکھیں گے اور خدا کی پرستش کریں گے, لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. ہم حیران تو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, لیکن اپنے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. سلیمان نے ہر چیز اپنی سیٹنگ کی ہوئی تھی, اور اس ملکہ نے کہا اس جیسا بندہ نہیں ہے. ایمین. آپ اپنے گھروں کو ترتیب میں رکھا کریں, آرڈر بنائیں اپنے گھر کا. اپنے گھروں کے اندر بھی ترتیب پیدا کریں کہ کون سی چیز کہاں پر ہونی چاہیے. یہ بلب ٹوٹا ہوا ہے, میں نے اس کو مرمت کرنا ہے. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, یہ واش روم کی چیزیں ٹوٹی ہوئی ہے, میں نے اس کو ٹھیک کروانی ہے. جب کہ مہمان آئے اور وہ کہے بھائی تیرے گھر کی ترتیب بڑی اعلیٰ ہے, تیرے گھر کے اندر ہر چیز آرڈر کے اندر ہے, اور وہ حیران ہو جائے آپ کی چیزیں دیکھ کر, اور وہ کہے بھائی تیرے اندر اتنی عقل سلیقہ کہاں سے آیا. آپ کہیں میں خدا کا بندہ ہوں, مجھے خدا نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. سلیقہ ہونا بہت ہی, خوبصورتی سے بھی زیادہ ضروری سلیقہ ہونا ہے. خوبصورتی میٹر نہیں کرتی جتنا سلیقہ میٹر کرتا ہے. خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, سلیقہ قائم رہتا ہے. ایمین. تو یہ سلیقے مند تھا. جب آپ کے سنیے, جب یہ آئی ہے تو اس نے کہا یہ خبر سچی تھی, تیرے کام اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں نے سنی تھی, جو وہ خبر سچی تھی. سلیمان نے کچھ کیا ہوا ہے, سلیمان نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اس سے حیران ہو رہے ہیں, ملکہ اس سے حیران ہو رہی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تعریف چاہتے ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے؟ ہماری ساری تعریف کریں. اس کے لیے آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا, آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا. سلیمان اس سے پہلے کہ ملکہ کے پاس پیش ہو, اس نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. اور ہوم ورک اس نے کیا کہ ہر چیز اس نے آرڈر میں. نالائق وہ بچے ہوتے ہیں جو سکول میں جا کر کام کرتے ہیں, وہ بچے اچھے ہوتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ ہوتا کیا تھا, ہم کئی دفعہ سکول کا کام نہیں کرتے تھے, پھر ہم جلدی اٹھتے تھے, اور اکثر کیا ہوتا تھا کہ اس کے بعد بھی کام نہیں ہوتا, پھر ہم جا کر سکول میں جلدی جلدی لکھتے تھے. اور کیا ہوتا تھا, یہ بات اچھی نہیں. ہمیں گھر کا کام گھر پہ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ خدا آپ کو لوگوں کے سامنے, ہمیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا بڑا شوق ہے, صحیح ہے نا؟ ہمیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا بڑا شوق ہے. میں گیت گاؤں, میں کلام سناؤں, میں دعا کیا کروں, لیکن ہمیں پریکٹس کرنے کا کوئی شوق نہیں, ہمیں کلام پڑھنے کا کوئی شوق. میں نے اکثر آج کل دیکھا ہے کہ ہزاروں گیت آتے ہیں, مسیحی لڑکیاں, نئی نئی لڑکیاں گیت گا رہی ہیں یوٹیوب پر, فیس بک پر. نہ سر دا پتا, نہ تال دا پتا, نہ کسی چیز دا پتا, نہ آواز. یعنی کیا ہے, انہیں گانے کا تو شوق ہے لیکن انہیں تیاری کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تیاری کے بغیر کچھ بھی نہ کرے. اگر آپ زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں, تیاری کریں. وہ خادم جو سٹیج پر آن کے حوالے ڈھونڈے گا,
وہ کیا سنائے گا؟ تیاری کے بغیر اس نے پہلے تیاری کی ہے. کتنے لوگ ہیں جو تیاری کرتے اپنے گھر. کئی بندے دعوت کر لیندے لوکاں دی تے مرغی ادو چکی پھردے جدوں مہمان آ جاندے. سلنڈر ادو پر آ رہے, چاول ادو لے آ رہے, مہمان بیٹھے ہوئے آ کر دہی لے آ. او بھائی ایسی دعوتیں نہیں ہیں, دعوتیں نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ مہمان کے آنے سے پہلے ہر چیز آپ کے گھر میں اور پکی ہوئی ہونی چاہیے. اے نہیں تھوڑی دیر ہی رہ گئی ہے, اچھا تھوڑی دیر ہی ہمیں نا 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 نا, یہ دعوت نہیں ہے, یہ کوئی دعوت نہیں ہے. اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, مہمانوں کو دودھ لے کے آ, پانی لے, یہی ایسا نہیں کرنا. تیاری پہلے, بولیے ذرا سارے, پہلی ہے, ضروری ہے. تیاری کریں. اے نہیں پادری آیا تو سلنڈر مک گیا سر جی, چاول رہ گئے, لے بھائی نہ بلا, تو تیاری کر پہلے. ایمین. سبا کی ملکہ نے کیا کی ہے, اس سے سلیمان نے کیا کیا ہے؟ تیاری کی. اس نے ہر چیز بنائی ہے. فنشنگ ورک. میٹنگ چلانے والا, گیت گانے والے, کلام سنانے والے, سیکیورٹی والے, چرچ کے لوگ تیاری کر کے چرچ آیا کریں. یہ نہیں صبح اٹھے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہمیں پتہ نہیں, اسی میں ٹائم نہیں. یاد رکھیے جب آپ تیاری کریں گے روحانی طور پر بھی دعا کریں گے, روزہ رکھ کے آپ کسی کے لیے دعا کریں گے, یقین جانے وہ شفا پائے گا, کیونکہ تیاری سے خدا موو کرتا ہے. یسوع مسیح اس سے پہلے کہ خدمت کرے, یسوع مسیح نے تیاری کی تھی. آمین. تیاری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آدھا سنا جو تیرے اندر ہے, کیا وجہ ہے؟ اس نے پہلے, ادھر دیکھیے, اس کے اوپر ایک بڑا بیت ہے. سلیمان نے ہیکل 7 سالوں میں بنائی, لیکن محل اس نے 13 سالوں میں بنایا اپنا. اس کے اوپر ہم کبھی کلام کریں گے. ایک بڑا بیت اس پہ چھپا ہوا ہے, اور میں اس کی سٹڈی کر رہا تھا. ہیکل جو تھی 7 سالوں میں بنی, اور محل 13 سالوں میں بنا. اور ہوا کیا؟ تیاری اس نے کی. پہلے 7 سال اس نے پہلے سارا کچھ تیار کیا. پھر ملکہ آئی, ملکہ نے کہا خدا ریسورسز, خدا جوانی, خدا دولت, خدا موقع, خدا ہر ایک کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور دیتا ہے. آپ نے اس کو کیش کر لیا, آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ نے ضائع کر دیا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. ادھر دیکھیے, دولت واپس آ جائے گی, دن واپس نہیں آئیں گے. آپ کے ہاتھ ایک دفعہ بوڑھے ہو گئے, آپ کا منہ ایک دفعہ جھریاں پڑ گئی, آپ کے جسم ڈلک گیا, یہ واپس نہیں آئے گا. اپرچونٹیز, دولت واپس آ سکتی ہے, رشتے بھی واپس آ جاتے ہیں. پھوپھی ناراض ہوئی پھر آ جائے گی پھوپھی, خالہ ناراض ہوئی پھر مل لے گی, مامی ناراض ہوئی پھر آ جائے گی. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ نے اپنے دن ضائع کر دیے وہ واپس نہیں آئیں گے. لوگ ناراض ہوتے ہیں, ان کو ہونے دیں. آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں. جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا, وہ آپ کی شہرت سن کر آپ کے پاس آ جائیں گے. جو آپ کے پاس شہرت ہوگی, جو بلیسنگ ہوگی, وہ دیکھ کر لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. لوگ جاتے ہیں, ان کو جانے دو. اپنا مقصد پورا کرو. اپنی زندگی ادھر دیکھو, لوگوں کو خوش کرنے میں نہ ضائع کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنے مقاصد کو پرسیو کرو. کتنے لوگ ہیں جو سلیمان جیسی حکمت رکھیں گے کہ لوگ, اچھا یہ ملکہ اگر آ جاتی تو اس کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی, تو کیا ملکہ نے اس کی تعریف کرنی تھی؟ ہاں بولیے ذرا.
ایک خدا کے بہت بڑے خادم ہے جس کا نام ہے جان سی میکسویل. جان سی میکسویل یہ خدا کے بہت بڑے خادم ہیں. نیو یارک ٹائم بیسٹ سیلر ہیں یہ. اور اس کی ایک کتاب یہ بتاتے ہیں کہ جب موقع آتا ہے اس وقت تیاری نہیں ہوتی، موقع سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری کریں گے؟ ہاں، جلدی سے خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. 8ویں آیت لکھا ہے، سنو ذرا. خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہے تیرے یہ ملازم. لو بھی سن لو یہ گل، جو برابر تیرے اور تیری حکمت. اور بھائی اچھا سننا بھی برکت، جو اچھا سننا برکت ہے. اور وہ خیری مبارک ہیں وہ لوگ بھی جو تیری حکمت سنتے ہیں. اور آگے کیا کہہ دی؟ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جب لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ کے خدا کی تعریف کریں گے. آپ لوگوں کے لیے گواہی ہیں. جے تسی بے ترتیب بھیجو تو لوگ آپ سے کیا ترتیب سیکھیں گے؟ اگر آپ کوئی ترتیب نہیں آتی، بیٹھنا نہیں آتا. میں نے اکثر دیکھا ہے کئی عورتیں بہت ڈیٹ کرتی ہیں پن. خادم کہتے آگے وہ جو وہ ادھر ہی رہتی ہیں یا وہ خالی جگہ ہے. نہیں، ترتیب سیکھیں. جو سٹیج پر ہے اس کو آنر دیں. جو سٹیج پر یہ نہیں ہے پادری شکیل کھڑا ہے تے اگے ہو گئے، جے کوئی دوجا کھڑا ہے تے او ٹھیٹ ہو. نا. اس کا مطلب آپ سارے سسٹم کی بے عزتی کر رہے ہیں، ایک بندے کی نہیں. شخصیت کو پوجنا نہیں ہے. آپ نے مجھے بھی آپ شخصیات کو نہ پوجیں. میرے اندر جو برکت ہے اس کو عزت دیں. ایمین. جو یہاں پر گاتے بجاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم نے ان کے پجاری نہیں ہونا. ہم نے ان کے اوپر جو برکت ہے اس کو ایڈمائر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے. تو سنیے آگے آپ ادھر یہ اس نے کہا خداوند تیرا خدا کیا ہو جو تجھ سے ایسا کیا ہوا، ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا. لیوی گال سن لوی. چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو. لوی چیک کرو برکتاں. خدا آپ کو کھڑا کر دے گا اگر آپ خدا کو عزت دیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ جو محسوس کرتے ہیں میری برکت چھوٹی ہے، میں ابھی اس لیول کی برکت نہیں میرے پاس جو میں چاہتا ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کی دعا چھوٹی ہے اس لیے آپ کی برکت چھوٹی ہے. آپ کی پکیزگی چھوٹی ہے اس لیے آپ کی برکت چھوٹی ہے. آپ کی روحانیت چھوٹی ہے اس لیے آپ کی برکت چھوٹی ہے. آپ نے اگر اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں اور لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تعریف کریں گے. میں نے تیری جو حکمت سنی ہے وہ کم ہے. وہ یہ حوالہ پڑھا ہے ہم نے کہ میں نے تو آدھی سنی ہے ابھی، بلکہ تو اس سے بھی کہیں کیا ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا، میں نے تو آدھا سنا ہے. جو تو ہے تو بہت بڑا ہے. تو بہت. اور آج میں آپ کو بتاؤں، بی اے میں ہم پڑھتے تھے، گریجویشن جب ہم کر رہے تھے، ہمیں کویسچن کیا آیا کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی بن گیا. سلیمان نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی
اور سنیے وہ بڑی بری طرح مرا. آپ کی ترقی، ادھر دیکھو، آپ کی ترقی خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے. کس سے کے ساتھ؟ اور اس کو عشق ہو گیا قوم کی عورتوں سے، اور لکھا کہ ان کے عشق میں دم لیتا تھا. اور لکھا کہ خدا نے آئے پڑھیں یہ بت پرست بن گیا. اتنا عقل مند بندہ، اتنا بیوقوف بندہ بن گیا. عورتوں نے اس کی ساری عقل دانش ختم کر دی. آئیں پڑھ لیں ذرا، شاباش پڑھ لیں. میں چاہتا ہوں، کیا آپ نے اس کی زندگی کا خوبصورت چیپٹر سنا ہے؟ اور اس کی زندگی کا وہ چیپٹر سنیے جب اس نے خدا کو چھوڑ دیا. ایمین. 11ویں باب کی آیت پڑھیے پہلی. اور لکھا ہے، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدیانی اور ہتی عورتوں سے محبت. سنیے، آگے سنیں. اور یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، تو ان کے بیچ اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے. مگر سلیمان انہی کے عشق کا. اور آگے سنیں. چوتھی آیت. مگر جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف کیا کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل جیسا جب تک تھا لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، جب اس کا دل کیا ہو گیا. ادھر دیکھو. برکت لے کر آپ ہمیشہ بابرکت نہیں رہیں گے. گاڑی لے کر آپ سمجھے، کئی لوگ ہیں جن کو بڑی چیزیں مل گئیں، پھر انہوں نے بندگی عبادت کرنا چھوڑ دی. ہوا کیا؟ سنیے، ہوا کیا؟ ان کے فیصلے غلط ہو گئے. یہ بندہ دنیا کا سب سے عقل مند ہے، اور اس کا دل خداوند کے حضور کامل نہ رہا. اور لکھا ہے اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسے اس نے. یہاں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک اتوار عبادت کرتے ہیں، پھر کرسمس پہ کرتے ہیں، پھر یا ایسٹر آیا، ہاں، یا گاڑی مل گئی، یا چیزیں مل گئی. سلیمان کو سب کچھ دیا گیا، لیکن اس کا دل میری برکت چرچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب میں چرچ چھوڑ دوں گا میری برکت ختم ہو جائے گی. کئی لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ہم بڑے بابرکت ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ کلام سننا چھوڑتے ہیں، عبادت کرنا، وہ زیرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میری برکت خداوند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آمین. آپ خدا کا گھر چھوڑ جائیں گے، آپ پھر عام ہو جائیں گے. آپ کو میں نے کتنی بڑی مثال دی. آپ سلیمان سے زیادہ عقل مند ہیں، ہاں؟ آپ سلیمان سے زیادہ ہوشیار چلا گئے، اور سلیمان نے خدا کے گھر کو چھوڑ دیا. کتنے لوگ ہیں، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، پھر ہم دعا کرنے والے ہیں. یہ میرا پوائنٹ نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں. میرے عزیز بہن، میرے بھائی، آپ کی برکت، آپ کی دولت، گاڑی، بلڈنگ، رشتہ داروں میں، آپ کے تعلقات میں نہیں ہے. آپ کی برکت خداوند میں ہے. اور سنیے، جتنی بڑی برکت ہے
उतनी बड़ी आजमाइश है। जितनी बड़ी उतनी बड़ी जितनी बड़ी बरकत है। और सुलेमान के साथ हुआ क्या? उसका दिल कामल। आप में से कितने लोग हैं एक वक्त में लोग आपकी तारीफ करते थे, दूसरे वक्त में लोग आपके मुंह पर थूकते हैं? और छठो जियो भी कोई बंदा है। और इसका कारण क्या है? आपका दिल खुदा के साथ क्या नहीं रहा। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, बच्चा कई बंदे मुंडा लेके चर्च छड़ देते हैं। बेटा मिला चर्च नहीं आए, औलाद मिल गई चर्च नहीं आए, फिर वो बीमार हुआ, फिर उस बच्चे को चर्च लाते हैं और कई दफा वो बच्चे मर जाते हैं। उन्होंने कहा हुन बच्चा मिल गया, उनकी चाहिए चर्च। खुदा के साथ जुड़े रहने से वो बीमारियों से भी बचा रहेगा और वो सूरमा बनेगा। मेरी सुलेमान से बड़े आप नहीं हैं, सुलेमान से एक ही बड़ा है। और वो पता कौन है? इधर देखिए, पता कौन है? यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील में, यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ पर वो है जो अब्राहम से भी। खुदा के लोगों, खुदा के साथ जुड़े रहने से क्या है? बरकत है। आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते रहेंगे, बरकत जारी रहेगी। छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। आप छोड़ना नहीं है। एक इतवार कहीं आके ते पूरा महीना गैब ना, इस तरह नहीं। ये कोई इबादत नहीं है। प्रॉपर खुदा की इबादत करें, प्रॉपर खुदावंद के साथ करें। चले, खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां खुदावंद